صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1241 ایک ایسا واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری امت مسلمہ شوق میں تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وزڈم اور لیڈرشپ سے پوری کمیونٹی کو سنبھالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر اسن سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور کسی سے بات کیے بغیر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جو ایک چادر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے چادر ہٹائی، گھٹنوں کے بل بیٹھے، آپ کو بوسہ دیا اور رونے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ آپ نے وہ موت پائی ہے جو آپ کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اسلامی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بیٹھنے کو کہا لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تشہد پڑھا اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ وہ الفاظ آئے جو آج تک ہر مسلمان کے دل میں گونجتے ہیں، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، محمد صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت پہلے نازل کی تھی، جب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے تلاوت نہیں کی۔ اس کے بعد جس نے بھی یہ آیت سنی وہ اسے دہرانے لگا۔ یہ حدیث ہمیں کئی اہم لیسنز دیتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ٹرو لیڈرشپ وہ ہے جو کرائسس کے وقت کلیئرٹی اور وزڈم کے ساتھ آگے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایموشنل مومنٹ میں بھی اپنا کمپوزر برقرار رکھا اور قرآن کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ایکشن لیا وہ ان کی اللہ کی رسول سے محبت کا اظہار تھا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلے نے ثابت کیا کہ اصل عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اور یہی تعلیم امت مسلمہ کو ایک میجر کرائسس سے بچا لیتی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری عبادت اور محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی انسان کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ سوشل خود ایک انسان تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ واضح کیا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر سچویشن کے لیے گائیڈنس موجود ہے۔ جب صحابہ کرام کنفیوژن میں تھے تو قرآن کی آیت نے انہیں راہ دکھائی۔ یہ آیت پہلے سے موجود تھی، لیکن اس وقت اس کی ضرورت تھی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اسے یاد دلایا۔ یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ گریف اور شوق کے مومنٹس میں کیسے صحیح پرسپیکٹو رکھنا چاہیے۔ موت ایک نیچرل پروسیس ہے اور یہ ہر انسان کے لیے مقدر ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس سے مستثنی نہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ حدیث ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے۔ جب ہم کسی لیڈر یا پرسنالٹی کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں تو یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری الٹیمیٹ لائلٹی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انسان آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی ذات باقی رہتی ہے۔